السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام، میں ہوں محمد اکبر باجوہ۔ کل عمران خان نے جو غیر رسمی گفتگو کی صحافیوں سے اڈیالہ جیل میں، وہاں بھی انہوں نے یہ مطالبہ رکھا جو ابھی ہم آپ کو سنوا چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے، کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان تمام کیسز سے الگ ہوں جو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان سے متعلق ہیں۔ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں توقع نہیں ہے کہ ایسے معاملات کے اندر انہیں انصاف ملے گا۔ نیاز اللہ نیازی صاحب نے کل جب قاضی فائز صاحب کو، پرسوں کی بات ہے بلکہ، ٹریبیونلز کے کیس میں جب قاضی صاحب جس کو ہیڈ کر رہے تھے 3 ممبر بینچ کو، انہوں نے اعتراض اٹھایا ان پہ، جس پر قاضی صاحب نے کہا کہ ہم مزید عدلیہ کی توہین یوں برداشت نہیں کریں گے، بس بہت ہو گیا، انف از انف۔ رؤف حسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پارٹی میں میجورٹی سے یہ فیصلہ کیا ہے، سیاسی فیصلہ ہے کہ ہم یہ مطالبہ رکھیں گے، اور رکھ بھی دیا انہوں نے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 13 نکات انہوں نے رکھے، اس بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف سے متعلق کیسز سے اپنے آپ کو الگ کریں۔ لیکن جو قانونی ٹیم ہے ان کا مشورہ، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کا مشورہ کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ابھی کیسز چل رہے ہیں چلنے دیں، مت کریں ان کے اوپر عدم اعتماد۔ اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں عدالتوں سے ریلیٹڈ، وہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر مائناز قانون دان اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو، اچھا وقت دیا آپ نے۔ صاحب کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک، شکریہ۔ اچھا سر، آپ اگر جیسے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم مشورہ ان کو یہ دے رہی ہے کہ مت کریں قاضی صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار، کہ آپ اپنے آپ کو بینچز سے الگ کر لیں سیاسی طور پہ، تو عدالتوں میں نہ کریں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی پوچھا قاضی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی میں تو ذاتی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا۔ آپ اگر مشورہ دیں پاکستان تحریک انصاف کو قانونی اعتبار سے، آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ یہ درست رائے ہے کہ ان کو الگ ہونا چاہیے اور یہ مشورہ دیا جائے؟ یہ تو انہوں نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے جو کرنا ہے۔ یہ تو ویسے اس وقت تو اتنی سنجیدہ اور سنگین قسم کی صورتحال نظر آئی ہے مجھے، خاص کر اس خط کے بعد، جو خط قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس صاحب نے، محترم نے، برطانیہ کی ہائی کمشنر کو لکھا، جین میریٹ کو جو خط لکھا، اس کے بعد تو قاضی صاحب کو کوئی اعتراض کرے یا نہ کرے ان کے بیٹھنے کے، بینچ پہ بیٹھنے کو، ان کو بیٹھنا نہیں چاہیے تھا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور ان کے بیٹھنے کے پہلے بھی کہا تھا، اور میرا خیال تھا کہ وہ نہیں بیٹھیں گے، وہ گریز کریں گے، کیونکہ جب آپ ایک ڈیسیژن کو، جو ڈیسیژن فل کورٹ کے دائرے میں اور اس کی نگاہ میں اور اس کی نظروں میں آ رہی ہے اور بار بار کھٹکتی ہے، وہ اس فیصلے پہ آپ نے ایک ذاتی، وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے، پر آپ نے ایک ذاتی پوزیشن لے رکھی ہے، اور بڑی سنگینی سے لے رکھی ہے کہ ایک ہائی کمشنر اگر کوئی بات کرتی ہے کسی اس ججمنٹ کے بارے میں، وہ جو نشان کی پارٹی کے نشان، بلکہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ ووٹر کا نشان ہے، ووٹر کے نشان پہ اگر وہ بات کرتی ہے اس ججمنٹ پہ، تو آپ اس کو اس طرح ڈائریکٹ لیتے ہیں اور اس کو ڈائریکٹلی لکھتے ہیں، اور اس میں آپ تاریخ بھی بیان کر دیتے ہیں برطانیہ کی، کہ آپ نے تو 53، آپ کی حکومت نے اور آپ کے ملک نے تو 1953 میں، 1953 میں مصدق جو پرائم منسٹر ایران میں تھا، اس سے کیا کیا، اس کو مارا اور شہید کیا، اور اس کو پھر اس کی گورنمنٹ اور ایران کو ٹیک اوور کر لیا آپ نے تقریباً۔ ارامکو جو تھی، عرب امریکن آئل کمپنی، اور جی پلیز کنٹینیو سر۔ تو وہ آپ نے وہ لے لی، وہ اس سے حکومت بھی کروائی ختم۔ تو آپ تو مداخلت کرتے رہتے ہیں بہت، پر یہ اس قسم کی باتیں اس میں خط میں کی، اور یہ کہا، اپنی ججمنٹ کو بہت جسٹیفائی کیا۔ اب وہ جب ججمنٹ فل کورٹ سامنے آئی، اور وہ بار بار آتی رہی، اور کیونکہ وہ بنیاد ہے ایک خاص سمت اختیار کرنے کی، الیکشن کمیشن کی، وہ بنیاد ہے سارے اس کے بعد فاصلے کی جو طے کیا ہے الیکشن کمیشن نے اور ووٹرز نے۔ تو اس کے بعد میرا تو خیال تھا کہ یہ نہیں، کیونکہ وہ دیکھیں، وہ خط انہوں نے بڑے فخریہ انداز میں چیف جسٹس صاحب نے، وہ اس کے خط میں لکھ کے نیچے لکھا ہوا ہے
کہ کاپیز ٹو نمبر 1 the lady chief justice of England, جی اور نمبر 2 the chief justice of the Supreme Court of United Kingdom. انگلینڈ کا ایک یہ 4 ہیں. گریٹ برٹن میں آپ کو پتہ ہی ہے, یو کے میں 4 ممالک سو کالڈ ہیں ضم ہوئے ہوئے, آئرلینڈ, انگلینڈ, اسکاٹ لینڈ اور ویلز. اب یہ 4 کا یونائٹڈ کنگڈم بنتا ہے, جو یو کے, جو برطانیہ جس کو ہم جانتے ہیں. جو انگلینڈ کی چیف جسٹس ہیں اس وقت لیڈی, ان کو بھی بھیجا, اور جو سارے یو کے چیف جسٹس ان کو بھی بھیجا. ان کا کیا تعلق تھا اس سے؟ تو آپ نے ایک بڑا پرسنل اس کو معاملہ بنایا ہوا ہے کہ میرا وہ فیصلہ درست ہے اور ہر لحاظ سے درست ہے, اور میں اس فیصلے کے بعد خاص کر اگر وہ یہ خط نہ لکھا ہوتا اور انہوں نے اس کو پبلش نہ کرایا ہوتا تو پھر بھی بات تھی. پر اس کے بعد میرا نہیں خیال تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو بیٹھنا چاہیے, چاہے کوئی اعتراض ہو یا نہ ہو. یہ از خود اتنے سینئر جج کا خود اس کی ججمنٹ بھی ہوتی ہے, اور اس کی ججمنٹ یہ کلیئرلی ہونی چاہیے تھی, کوئی بغیر کسی اعتراض کے کہ وہ نہ بیٹھتے. اور میرا خیال تھا کہ وہ نہیں بیٹھیں گے. مجھے توقع تھی کہ وہ اگر بیٹھ بھی گئے تو اپنے آپ کو ریکیوز کریں گے, اور جس طرح قاضی صاحب پہلے کرتے رہے کہ بیٹھ کے وہ 7 ممبر بینچ یا 9 ممبر بینچ جو تھا اس میں بیٹھ کے, اور پھر طارق مسعود صاحب کے ساتھ وہ آپ دونوں ریکیوز کر گئے, وہاں سے گریز کر گئے. تو میرا خیال تھا کہ اگر بیٹھیں گے بھی لسٹ میں آیا ہوا ہے تو صبح وہ کہیں گے کہ میں نے اس معاملے پہ لارجر بینچ بنانے کا کہا تھا. جسٹس منصور علی شاہ نے بھی, انہوں نے فل کورٹ بنایا, اور فل کورٹ میں ظاہر ہے پھر انہوں نے خود آنا تھا تو وہ آ گئے. جسٹس گلزار کا ایک فیصلہ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ عمران خان سے ریلیٹڈ کیسز مت سنا کیجئے. میں نے ایک بڑی چھوٹی سی بریک ہے, یہی سوال میں آپ سے پوچھوں گا, وہ کرنڈنگ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, یا پھر وہ نہیں اس طرح سے سٹینڈ کرتا؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. یہ پہلے بھی کافی دفعہ ہو چکا ہے کہ مختلف ادوار میں ججز پہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں یا فلاں وجہ کی وجہ سے آپ یہ کیس مت سنیے, اور ججز اس سے الگ بھی ہو جاتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب, یہ کیا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے؟ جیسا کہ نیاز اللہ نیازی صاحب کو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ کنٹیمپٹ کر رہے ہیں, ہم برداشت نہیں کریں گے آپ عدلیہ کی توہین. مندوخیل صاحب نے کہا ہم یہاں پر بے عزت ہونے نہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے, اور پاکستان بار کونسل کو معاملہ بھیج دیا. یہ توہین عدالت میں آتا ہے؟ اگر جج زیادہ اوور سینسٹیو ہوں تو توہین عدالت میں وہ لانے کی کوشش تو کرتے ہیں, ٹھیک, لیکن وہ فیئر کامنٹ جو ہے کسی بھی ججمنٹ پہ, کسی بھی آرڈر پہ, وہ توہین عدالت میں نہیں آتا. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, اور یہ بدستور کہہ رہا ہوں کہ وہ برطانیہ کی ہائی کمشنر کو وہ خط لکھنے کے بعد قاضی صاحب نے اپنے ایک قسم کی اس فیصلے کے مطابق جس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, جس کا ریویو بھی جانبداری اس کے حق میں دکھائی, اور اس میں ان کو اس کے بعد ان کو ایسے کسی کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے, اور وہ خود کو ڈسکوالیفائڈ ان کو سمجھنا چاہیے تھا. اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ کوئی درخواست دے یا کوئی وہ کرے محرک ہو اس کا. یہ ان کو خود, یہ جج اتنے سینئر جج ہے لیول آف دی سپریم کورٹ اینڈ دی چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ, یو آر یور سیلف سینسٹیو ٹو سچ میٹر, کہ اس میں کچھ لگے گا نہیں کہ جسٹس از بینگ ڈن. اٹ مے ناٹ, مطلب ہے اٹ مے بی اسٹل جسٹس, آئی کین ڈو جسٹس, بٹ اٹ ول ناٹ سین ٹو بی جسٹس. بالکل ٹھیک. تو وہ اس میں کوئی یہ اس طرح کی بات کرنا کوئی توہین عدالت نہیں ہوتی. بالکل. اعتزاز احسن صاحب, آپ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور عمران خان کی جو مختلف ایشوز پر کھل کر حمایت بھی کرتے ہیں. آپ کا ایک پاکستان میں اپنا قد کاٹ ہے ماشاءاللہ. عمران خان صاحب دوسری طرف کھل کر تنقید پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور اسد زرداری پر بھی کرتے ہیں. تو ان حالات میں آپ اسے کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے آپ رہنما ہیں,
تو اس پہ آپ کیا فرمانا جسٹیفائی کیسے کریں گے سر؟ نہیں، پیپلز پارٹی کا میں ممبر ہوں پر رہنما نہیں ہوں. رہنما کسی وقت ذرا ہوتا تھا، پر پارٹی آفس میں نے کبھی بھی مجھے نہیں ملا، نہ میں نے لیا ہے. ساری اپنے کیریئر میں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جب رہا ہوں، اور بی بی شہید کی جو پارٹی اور آصف صاحب کے ساتھ جب رہا ہوں اور ہوں، ابھی بھی ہوں، تو وہ میں عمران خان کو بھی ایسے الفاظ استعمال کرنے سے روکتا ہوں. اس کا میرا سیاسی تعلق نہیں ہے، پر ایک دوستی کا تعلق ہے. 60 سال سے ہم ہمسائے رہے ہیں. پیپلز پارٹی اتنی روکھی سوکھی پارٹی نہیں ہے کہ وہ جو سوشل اور سماجی تعلقات ہیں ان پہ اعتراض کرے. جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے، وہ آپ آج بھی پوچھ لیں، کوئی پوچھیں سوال، وہ میرا سوال میری بالکل مخلصانہ رائے جو قانون یا آئین کے مطابق ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. وہ کس کے حق میں جاتی ہے، کس کے خلاف جاتی ہے، اس سے قطع نظر، کیونکہ آئین کے معنی تو ایک ہی ہو سکتے ہیں نا. اگر آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ، ناٹ لیٹر دین 90 days، تو میں اس کو کس طرح 91 کر سکتا ہوں؟ یہ راجہ سلطان سکندر تو کر سکتا ہے، شہباز شریف مجھے ایک چیز یاد آ گئی، میں تو نہیں کر سکتا ہوں. کہ وہ اس وقت بھی پولیس چیف آئی جی صاحب جب 90 دن میں الیکشنز ہونا تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں جی سیکیورٹی کی صورتحال بڑی خراب ہے، ہم تو یہاں پہ آپ کو نفری نہیں دے سکتے الیکشنز کے لیے. وہ آئین گیا پھر اس کے بعد 90 دن میں نہیں ہوئے پنجاب کے الیکشنز کے پی کے. اچھا، کل کا معاملہ یہ ہوا کہ خود انتظامیہ نے اجازت دی تحریک انصاف کو کہ آپ فلاں جگہ پہ ترنول میں آپ جلسہ کر لیں. پھر اس کے بعد پولیس نے خود ہی رپورٹ دے دی کہ جناب ہم تو آگے محرم آ رہا ہے، ہم تو جلسے کے لیے سیکیورٹی نہیں دے سکتے. اور پھر دوسرا دہشت گردی کے خطرات ہیں یہاں پہ. جس علاقے کا بتایا اسی علاقے کے بارے میں عدالت کے حکم کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑا حساس ترین علاقہ ہے. یہ ادارے، خاص طور پہ پولیس، کبھی اتنی زیادہ نافرمان تو نہیں تھی عدالتوں کی. مطلب کھلم کھلا عدالت جو مرضی کہے، آئین جو مرضی کہے. وہ سپریم کورٹ بھی تھی، ہائر کورٹس، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر انہوں نے فلاؤٹ کر دیا. اکبر، ان کی مشکل یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نواز ہے بہت بڑی دشواری میں ہے. مشکل یہ ہے کہ ان کے ہر ایم این اے جو مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ پنجاب سے کامیاب قرار دیا گیا ہے، اس کے گھر کے صحن میں ایک لاش دفن ہے. ہر اس ایم این اے جو پنجاب سے ہے، مسلم لیگ نواز کا ہے، جس کو قرار دیا گیا ہے کہ وہ جیت گیا الیکشن. وہ جیتا نہیں، ہارا تھا. اس کے یہ ہر کوئی ایکسیپشن نہیں، نواز شریف بھی، شہباز شریف بھی، بی بی مریم بھی، اور سارے ان کے خواجہ آصف، کیا ان سب کے جو صحن ہیں ان کے گھر کے، ان میں ایک لاش تازہ دفن ہوئی ہے. ان کو اس لاش کو چھپانا ہے، مخفی رکھنا ہے، برآمد نہیں ہونے دینا کہ وہ زمین سے برآمد ہو جائے اور سامنے آ جائے. یہ ان کا مسئلہ ہے، اور یہ اس پہ تو بہت ہی سر دھڑ کی بازی لگائیں گے. یہ ٹرائیبیونل نہیں بننے دیں گے اپنی مرضی کی، کیونکہ وہ لاش ہے فارم 45. وہ دفن ہے ہر صحن میں ایم این اے اور ایم پی اے نون لیگ کے پنجاب سے. اب وہ اگر فارم 45 سامنے آ جائے، مثال کے طور پہ یہ آئی تھی سامنے، اور بہت سے لوگوں نے ڈاؤن لوڈ بھی کر دی تھی جب الیکشن کمیشن نے خود وہ فارمز اپنی ہی آفیشیل ویب سائٹ پہ لگا دی تھی. آپ کو یاد ہے نواز شریف کی فارم پہ کتنی کٹنگ اور اوور رائٹنگ ہوئی ہوئی تھی. 14 ووٹ کو 614 بنایا ہوا تھا، یا اس قسم کے 22 ووٹوں کو 622 بنایا ہوا تھا. سر ابھی انہوں نے وہ پتن کے مطابق انہوں نے فارم 46 لگا دیے ہیں ویب سائٹ کے اوپر، 45 کی جگہ 46 اپلوڈ کر دیے ہیں نواز شریف صاحب کے ریسنٹلی. محترم اعتزاز حسن صاحب، میں اسی کے ساتھ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. فارم 45 کی جو آپ 47 کی باتیں کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کا حکم اور جوڈیشل کا جو آیا ہے، اس کے بعد یہ اب کام ختم نہیں ہو گیا. آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟
کیا اب بھی ہے فارم 45 47 کی کہانی یا سال 1.5 سال یہ ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیں یہ اس لیے ایک ان کو سہولت رہی ہے. 2013 میں بھی یہ ہوا تھا, 2018 میں بھی یہ ہوا تھا, 2024 میں بھی یہ ہوا. یہ پیٹرن بنا ہوا ہے کہ آپ ڈبے بیگ الیکشن بیگ جو ہے اس میں سے نکال دیں جو کچھ کاؤنٹر فائلز نکال دیں, آپ اس میں سے ووٹر لسٹ جس پہ انگوٹھا لگا ہوتا ہے اس کی کاپی نکال دیں, جو کچھ نکال دیں آپ نکال دیں, اور فارم 45 بھی نکال دیں, اور فارم 47 ایک سامنے رکھیں جس میں حتمی وہ ہے رزلٹ. فارم 45 بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہر امیدوار وہ اس لائن میں ہوتے ہیں اور ہر پولنگ سٹیشن پہ کتنے اس کو ووٹ ملے ہیں وہ اس خانے میں آ جاتا ہے اور اس میں ووٹ درج ہو جاتے ہیں. ان کا کل جو ہوتا ہے کل صرف وہ فارم 47 میں دے دیا جاتا ہے, صرف جو اس کا حاصل ہے سارے کا. اور فارم 47 ایک طرح سرٹیفائیڈ ہو جاتا ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے, یہ جیتا ہے, یہ ہارا ہے. لیکن اس کو پیچھے دیکھنے والی تو فارم 45 ہے. فارم 45 پہ اگر کٹنگ اور اوور رائٹنگ ہوئی بھی ہے, اور بہت ساری نواز شریف کے ہی فارم میں آپ نے دیکھا, یہ شہباز کی فارم ہے, اور بہت لوگوں نے وی لاگر نے اس کی انالیسس بھی کیا اور سارا وہ دکھایا, اور لوگوں کے پاس ہے وہ سب کچھ. اب وہ اگر باہر اسی طرح آ جاتی ہیں تو پھر تو شہباز شریف وزیر اعظم بھی اور چیف الیکشن کمشنر بھی, یہ بھی بہت یہ مطلب ان پہ سیریس کرمنل کیس بنتا ہے اور آرٹیکل 6 کا کیس بنتا ہے کہ انہوں نے یوزرو کی ہے گورنمنٹ. اب آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں میاں نواز شریف نے ایک تقریر کی تھی جب ووٹر سارے ووٹ ڈال کے گھروں گھر چلے گئے ہوئے تھے. اس کے بعد اس نے سارے پاکستان میں اس کے بعد میاں صاحب نے وکٹری اسپیچ کرنے آئے تھے بیلکنی پہ, اور اس جھروکے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ سن لو, مجھے سادہ اکثریت نہیں چاہیے, مجھے چاہیے 2/3 اکثریت. اب وہ آئین میں ترمیم کا حق مانگ رہے تھے, لیکن اس وقت تو کوئی ووٹر جا کے ووٹ ڈال ہی نہیں سکتا. وہ تو اگر گھر بیٹھے ووٹروں کو پہنچانا ہوتا, ان میں تحریک پیدا کرنی ہو, جاؤ ووٹ ڈالو, میاں صاحب کو کیوں رہ گئے وہ پیچھے, میاں صاحب کو 2/3 اکثریت دینی ہے. اب تو جتنی اکثریت ہونی تھی ہو چکی تھی ووٹروں کے حساب سے, پر کوئی تو تھا جو ان بیگز کو میں سے کر سکتا تھا چینج, ان میں تبدیلی کر سکتا تھا. وہ تھے, کہا جاتا ہے وہ نجم سیٹھی کے ذمے لگ گیا یوں ہی, وہ تھا اصل میں 35 کانسٹیچوئنسی جن کا ان کے بعد سلیکٹ کیا گیا, 35 پنکچر وہ تھے. اس کے بعد جو 35 پولنگ سٹیشن سلیکٹ کیے گئے ان میں پنجاب کے بھی تھے, دیگر صوبوں کے بھی کچھ تھے جن سے نجم سیٹھی کا کوئی تعلق نہیں تھا, پر یہ وہ ڈائریکٹ لائن تھی بٹوین نواز شریف اینڈ دی اسٹیٹ اینڈ دی اسٹیٹس امپورٹنٹ آرگنز. اب وہ جو ادارے تھے جو بیگز کو چینج کر سکتے ہیں اور پھر اپنے ہی ٹرائیبیونلز رکھ کے یہ انشور کر سکتے ہیں کہ بیگز کھلے نہ, کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کوئی 1980 کے دہائی سے لے کے 2017 خواجہ آصف کا کیس ہے کہ ری کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے, بیگ کو نہیں کھولنا چاہیے ریکاؤنٹ کے لیے. ریکاؤنٹ کے لیے کیونکہ کہیں فائنالٹی آنی چاہیے, لیٹ دی فائنالٹی کم ایٹ ارلی ایز پاسبل. اس کے انحصار کر کے, پر وہ ووٹ ریکاؤنٹ کے لیے اس کے علاوہ ایک سیکشن ہے, سیکشن 100, اس کا پتہ نہیں کیوں یہ ڈیفیٹڈ سو کال ڈیفیٹڈ کینڈیڈیٹس نہیں استفادہ اٹھا رہا ہے. وہ بڑا کلیئر ہے, وہ سیکشن 100 کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن ہیز دا رائٹ ٹو گیٹ دی اینی کاپی, سرٹیفائڈ کاپی آف اینی الیکشن مٹیریل ان اینی بیگ. سبجیکٹ صرف شرط یہ ہے, ایک تو وہ
ہر اس ڈاکومنٹ جس کی وہ کاپی چاہے گا اس کی فیس دے گا، جو بھی اپروپریٹ ہو، 2 روپے ہو 4 روپے ہو. اور دوسرا یہ کہ وہ ووٹوں کے جو پیکٹس ہیں، ہر کینڈیڈیٹ کا علیحدہ ووٹ پیکٹ ہوتا ہے، وہ سیلڈ ہوتا ہے، وہ ان کو نہیں چھیڑ سکے گا، نہ دیکھ سکے گا. باقی وہ بالکل بیک کو ہر شہری، آپ میں سب شہری. ہاں میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ ہم بھی، اور اس کے لیے کیا الیکشن کمیشن کو درخواست دینی ہوتی ہے اعتزاز صاحب؟ ایک الیکشن کمیشن کو درخواست دینی ہوتی ہے، اور الیکشن کمیشن اگر ڈیلے کرے یا اس کو نہ دے اجازت، اور وہ تو پھر سیدھا آپ سپریم کورٹ جائیں، کہیں کہ یہ میرا حق، بنیادی حق ہے. 19A میں بھی، آرٹیکل 19A میں بھی ہے، سیکشن 100 میں بھی ہے. سیکشن 100 کو تو یہ ترمیم کر سکتے ہیں، 19A کو ترمیم کریں گے اگر 2/3 میجورٹی دے انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے. اس لیے میں کہتا ہوں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا جو 2/3 کے فیصلہ اگر نون لیگ کے حق میں آیا تو نون لیگ میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ اپنی ایلائز کے ساتھ 2/3 اکثریت کر کے اور آئین میں ترمیم کر کے چیف جسٹس صاحب کو بھی جو نوازنا چاہیں وہ نواز سکیں گے. اور وہ یہ بھی جو فارم 45 جو اس وقت تازہ قبر میں دفن ہے، اور گھر میں داخل ہوتے ہی آپ پوچھ سکتے ہیں بھئی یہ کیوں، یہاں زمین کیوں کچی ہے، تو وہ لاش جو وہاں دفن ہے وہ بھی اس کو بھی تلف کرا دیں. پر وہ اگر 2/3 میجورٹی ہو، اب قاضی صاحب کو بھی اس میں 2/3 میجورٹی سے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ ایکسٹینشن ملے تو وہ بھی اسی صورت مل سکتی ہے اگر 2/3 میجورٹی ہو. اعتزاز صاحب، آپ قطع کلامی معاف، آپ جو فرما رہے ہیں کہ انہیں سپریم کورٹ جانا چاہیے، تو سپریم کورٹ کی حالت اس وقت یہ ہے کہ 58,480 مقدمات جو ابھی فیصلوں کے منتظر پڑے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کی طرف جائیں تو 31,945 مقدمات ہیں. اس طرح پوری لمبی تفصیل ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جب فل کورٹ سیاسی مقدمات ہی سنتا رہے گا تو میرے جیسے اور اکبر باجوہ جیسے لوگ سپریم کورٹ سے کیسے حاصل کریں گے؟ اس سے قبل بھی ایسے ہی ہوتا تھا، یا یہ زمانے قاضی صاحب کے دور میں یہ سارے پولیٹیکل کیس اس طرح سنے جا رہے ہیں؟ آپ اتنے معروف آدمی ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ ہر دور میں ہوا ہے. خاص کر اگر آپ دیکھیں تو میاں نواز شریف کی جب اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی 1993 میں، تو 18 اپریل کو وہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی، اپریل اور مئی، اور 26 مئی کو وہ ساری بحثیں انہوں نے، سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ہائی کورٹ میں بھی کیس لگے ہوئے ہیں اس سے متعلق وہ بھی یہاں ہی لائیں، اور کنسالیڈیٹ کر کے 18 اپریل اور 26 مئی کو وہ ریسٹور ہو گئی تھی ساری اسمبلی. تو سپریم کورٹ ایسے میٹرز میں نظیر یہی ہے کہ باقی کیسز کو بیچ میں التوا تو ہو جاتی ہے، ضرور ہوتا ہے التوا، پر وہ ایسے کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو پرائیورٹی دیتی ہے، کیونکہ وہ گورننس سارے کے سسٹم سے اور اس کی لیجٹمیسی سے متعلق ہوتا ہے. وہ ایک آدمی کا حق نہیں ہوتا بے شک، پر وہ ساری قوم کا کہ وہ لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے، اس پہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے یا اللیجٹمیٹ ہے. یہ سب ان کیسز میں بالکل اسی طرح، اور سارے کیسوں پہ ترجیح دے کر ایسے مقدمات کو سپریم کورٹ لیتی ہے. کانسٹیٹیوشن کی تشریح بھی انہوں نے کرنی ہوتی ہے. میں سر، میرے پاس بہت سارے کوسچنز ہیں اعتزاز صاحب، بٹ سوری فار دا وانٹ آف ٹائم، وہ پروگرام کا وقت، وہ ایڈ سیڈ بھی ہوتے ہیں نا سر، وہ پیچھے سے انہوں نے کہہ دیا ہے، تو اس وجہ سے میں انشاءاللہ دوبارہ آپ ہمیں ٹائم دیجیے گا، وہ بہت تشنگی رہ گئی ہے، تو پھر آپ سے پوچھیں گے. تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم. ایک چھوٹی سی بریک ناظرین. ویلکم بیک. آج اسلام آباد میں ایک نئی سیاسی جماعت عوام پاکستان پارٹی کی بنیاد رکھنے کا اعلان کیا گیا. وہاں جو رہنما کافی سارے موجود تھے، میجورٹی، بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ تمام کے تمام وہ ہیں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز میں اس سے پہلے کسی ایک دور میں رہے ہیں اور ناراضیاں بھی ہیں.
اور وہاں پہ جو نظریہ بیان کیا شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی, مفتاح صاحب نے بھی, جو آگے پلان بتایا کہ کیا ان کے گولز پارٹی کیا اچیو کرنا چاہتی ہے. زعیم قادری صاحب از آلسو ون آف دوز سینئر پولیٹیشنز جو عوام پاکستان پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ قادری صاحب, کیسے مزاج ہیں؟ تھینک یو سو ویری مچ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے یہ اعزاز بخشنے کا. سر آل دا ویری بیسٹ فار یور نیو پارٹی. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, میں جب وہ سن رہا تھا, تقریر چل رہی تھی اور وہ سب بتا رہے تھے, مجھے لگا یہی بات پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, یہی بات آپ کر رہے ہیں. مطلب بہت زیادہ مماثلت تھی, بالکل وہی موقف لگا ہے مجھے. نہیں, ایک تو آپ نے پہلے انٹرو میں فرمایا کہ تمام لوگ ایک ہی سابقہ جماعت سے تھے, تو میں اس میں کلیئرٹی دے دوں کہ مجھے لگا جی نہیں, وہ آپ کو درست لگا کیونکہ 2 یا 3 لوگ ایک پرانی جماعت سے تعلق رکھتے تھے, جس کا بھی آپ نے ذکر کیا. ہم تو ذکر بھی نہیں کر رہے, لیکن کچھ ایم کیو ایم سے صاحبان وہاں پہ موجود تھے جو 2 بار ایم این رہے, شیخ صاحب, اس کے بعد پی ٹی آئی سے اپنا ڈاکٹر صاحب ہمارے رہے, اور پھر وہ اظہر اسلم صاحب تھے. سو یہ تمام لوگ ہیں, اور باقی جو 70% لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو کبھی سیاست میں نہیں رہے. تو سب سے بڑا مطمع نظر تو یہ ہوگا ہمارا کہ ان لوگوں کو آگے لایا جائے جو کبھی کسی جماعت میں نہیں رہے اور سیاست کرنے کی اہلیت اور ہمت رکھتے ہیں, اور بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. نمبر 2, آپ نے سیاسی جماعت کہا, اس کو میرا خیال میں اس پہ تھوڑا سا میں بریف کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اس کانسیپٹ کے ساتھ کسی بھی سلسلے میں یہ پلاننگ نہیں کی کہ ہم ایک جو ہے وہ کنونشنل پولیٹیکل پارٹی بنائیں. جی, الیکشن تو لڑنا نا سر. ادارہ بنانے کی خواہش تو ضرور رکھتے ہیں, میں اس کے خد و خال آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اگر ہم ادارہ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں تو یقیناً اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جو آج کی پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت ان فیشن ان ووگ ہیں 3-4, ان میں کوئی ایسی بھی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مباشرت رکھتی ہو ہمارے ساتھ. سو ہم نے ایک ادارہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے انیشلی, جس میں ہم وہ چیزیں لے کے آئیں گے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی تقویت کے لیے, اس نظام کی بہتری کے لیے کچھ کردار ادا کر سکے گی. مثلاً ہمارے ہاں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص 2 ٹرنیوں سے زیادہ عہدہ نہیں رکھ سکے گا اور پھر دوبارہ اس عہدے پہ دوبارہ فائز بھی نہیں ہو پائے گا. اچھی چیز ہے چارٹر جو ہے آپ کا. قاضی صاحب, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں گنوا سکتا ہوں آپ کو, جو فارم 45 کے حوالے سے بات ہوئی, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی, معیشت کے حوالے سے جو بات ہوئی, وہی تمام چیزیں تحریک انصاف بھی آج کل اسی شد و مد کے ساتھ کہہ رہی ہے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب اس سے پہلے بھی ڈیفرنٹ ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کے وہ یہ جو باتیں کرتے ہیں, وہ اس میں مماثلت تو ہے نا آپ کے اور تحریک انصاف کے نظریے؟ مماثلت تو ہماری کئی جگہ پہ ہوگی, لیکن سب سے بڑا اختلاف جو تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا ہے کہ ہم اس ملک میں شرافت کی سیاست کی ترویج کے لیے یہ ادارہ قائم کر رہے ہیں. ہم نے کسی کی گالی کا جواب گالی سے دینا ہی نہیں, ہم نے کسی پر تنقید کرنی ہی نہیں کہ وہ ہمارے گھر تک پہنچ جائے اور ہم پہ, جس طرح آج ایک صاحب ہیں انہوں نے بھیجا لاجانی گفتگو کی ہے, ادھر 2-3-4 چینلز پہ وہ ان کے اطلاعات کے وزیر ہیں, غالباً نئے پیدا ہوئے ہیں ابھی, تو ان کو شوق ہے, تو انہوں نے کوئی گفتگو کی, ہم نے اس کا جواب نہیں دینا. تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے لوگوں کے جواب دے کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ہم نے اس ملک کے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, فائنینشیل, فزیکل, سوشل, مورل, پولیٹیکل ایشوز کو, ڈیموکریسی کے ایشوز کو ہم نے فریم کرنا ہے, اور پھر ہم نے ان کو ایڈریس کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, وہ بٹ صاحب نے آپ سے طریقہ بتانا ہے, اور جہاں تک ہم ابھی کر سکتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم اس کو فل فور کر دیں گے. باقی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مہربانی فرمائی اور ہیلم آف دی افیئرز میں بٹھایا تو باقی چیزیں ہم اس وقت کریں گے جب ہمارے پاس یہ طاقت ہوگی. ہیلم آف افیئرز والا نا, میں نے آپ سے وہ بعد میں پوچھوں گا, ایک بٹ صاحب نے پوچھنا, اس سے پہلے بریفلی یہ بتا دیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نظر نہیں آئے, وہ پہلے تو ساتھ ہی تھے. دیکھیں, وہ بالکل یہ سوال وہاں بھی ہوا اور 2-4 بار بھی ہوا. مصطفیٰ ہم سب کے ساتھ از ویری ڈیئر ٹو اس, ہماری بڑی عزیز داری ہے, ان کے ساتھ میرے تو بھائی ہیں. پرابلم کہاں ہوئی کہ جب یہ پارٹی بننی تھی تو بننے مطلب فائنلٹی اٹین کرنے لگی یہ چیزیں, پچھلے 1.5-2 سال کی جو ہم کاوش کوشش تھی, تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اس کو بھی ذرا ڈیلے کریں. ایک تو ان کا یہ نوشن تھا. ہم نے جب ان کو آرگیو آؤٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی اپنے حلقے سے مشاورت کرنی ہے, اور میں نے اپنے خاندان سے مشاورت کرنی ہے اس پولیٹیکل سسٹم میں آنے کی, تو مجھے وقت درکار ہے. ہم نے ان کو بالکل یہ عرض کی کہ بالکل یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے, جب بھی آپ تشریف لائیں آپ کو آپ کی جو ہے لیولز کے مطابق ہم اس میں آپ کے ساتھ چلیں گے. اینڈ ویل بی ویری ہیپی ٹو ہیو مصطفیٰ نواز کھوکھر جیسے اسٹارز آف فیوچر
on board. انتہائی قابل احترام قادری بھائی، جب ہم رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو آپ پنجاب کے جنرل سیکرٹری تھے اور اس وقت ماشاءاللہ آپ کا توتی بولتا تھا. اتنے عرصے بعد کم بیک کیا، اس پہ 2 لائنیں عنایت فرما دیجئے گا. اور سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بات کی عوام کی، پھر بات آئی عمران خان نے بات کی، پرائم منسٹر بنا، آپ لوگ جو اس وقت بات کرتے ہو وہ یہاں سے کر رہے ہو اور وہ لوگوں کا وہی مسئلہ ہے، وہی جو بنیادی چیزیں عوام کو چاہیے وہی ٹچ آپ دے رہے ہیں. تو یہ جیسے بھائی نے ابھی کہا کہ مماثلت رکھتی ہے یہ چیز، کیا یہ ممکن ہے کہ آئندہ فیوچر میں آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کوئی بڑا اتحاد بنا سکتے ہیں؟ بٹ صاحب جو آپ نے بات کی نا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یہ بات کی، نواز شریف نے بھی یہ بات کی، عمران خان نے بھی یہ بات کی، تو ہمارے پوائنٹ کو سب سے زیادہ تقویت ہی آپ کی بات سے مل گئی جو آپ کا جملہ ہے کہ یہ تمام لوگ صرف باتیں کرتے رہے، انہوں نے کیا کچھ نہیں عوام کے لیے. اگر کسی ایک نے بھی کیا ہوتا اور روش کو شروع کر دیا ہوتا تو آج اس کے کمپاؤنڈنگ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس لوگوں تک جا چکے ہوتے اور بلو سبسسٹنس لیول، غربت کی لکیر سے نیچے آج جو کروڑوں لوگ رہ رہے ہیں ان کا کوانٹم کم ہوتا پرسنٹیج میں. اور نمبر 2، عوام پاکستان خوشحالی کی ڈگر پر ہوتا، قرضے کم ہو رہے ہوتے، گروتھ ریٹ بڑھ رہا ہوتا، ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہوتا، اور وہ تمام میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو کسی بھی ملک کی معیشت کی نشاندہی کرتے ہیں وہ اپنی صحیح ڈگر پہ ہوتے اور ان کے اپورڈ ٹرینڈز ہوتے. آج یہ اس لیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کریں. یہ تمام کے تمام لوگ ان ڈیو کورس بار بار فیل ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو انڈسپینسبل ہیں، ہمارے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے. پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے. لیکن ظہیر صاحب میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا کٹ کروں گا. مفتاح اسماعیل صاحب، آپ کے جو فائنانس اکانومی کے جو برینز ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب، یہی وہ 2 لوگ ہیں جو پہلے فائنانس منسٹر بھی سرو کر چکے، ایک پرائم منسٹر سرو کر چکے، وزیر پیٹرولیم کے طور پہ سرو کر چکے، اور پاکستان میں جو مہنگے کارخانے لگے یہاں پہ اور جو کیپیسٹی پیمنٹس کے معاہدے ہوئے جو آج ہمارے لیے عذاب بن گیا ہوا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب اس کا بتا دینا ساتھ کہ وہ کیے کیوں تھے پہلے ان فرسٹ آپ پلیس. کیلکولیٹ کر لیں. ہاں یہ بہت اچھا سوال کیا. آئی وانٹڈ یو ٹو آسک دس کوشچن. آپ کمپیریزن کر لیں کہ جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھا اس وقت ان 2 سالوں میں جو اکانومی کی صورتحال تھی اس کا ورڈ بائی ورڈ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ٹو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز آف آل دی ادر پرائم منسٹرز کمپیریزن کر لیں. اگر آپ کو اس میں، اور وہاں پہ کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ گندم شارٹ ہو گئی تو ہم نے امپورٹ کر لی مہنگی اور جب سستی ہوئی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جتنا بڑا درد سر اور عذاب ہے بجلی کے مہنگے اور جو معاہدے ہیں، یہ عباسی صاحب کا اس میں باقاعدہ رول ہے یا نہیں ہے؟ کس میں؟ یہ جو سر نون لیگ کے دور کے اندر جو آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے اور پھر اس کے بعد جو کیپیسٹی پیمنٹس کے معاہدے ہیں. اور بھائی جان وہ تو پچھلے دور کی بات ہے. آئی پی پیز جب لگے نہیں سر، میں چینی کمپنیوں کے آئی پی پیز کی بات کر رہا ہوں. چینی آئی پی پیز جو پاور پلانٹس یہاں پہ لگے ہیں، یہ نجی کمپنیاں ایک تو نون لیگ کے، میں ناٹ بیئر دیم آؤٹ اوور دس، کیونکہ یہ نون لیگ کے دور میں نہیں آئی تھی، یہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں آئی تھی. یاد کیجئے یہ تب نہیں سر، 15.36 بلین کا آپ نے چینی پاور کمپنیز کا قرضہ دینا ہے، اور یہ لگے تھے پی ایم ایل این کے دور میں 2013 سے 18 کے درمیان میں، جب وزیر پیٹرولیم بھی رہے شاہد خاقان عباسی صاحب اور بعد میں وزیر اعظم بھی رہے. جواب لے لیں. پیٹرولیم کے وزیر تھے. پیٹرولیم کے وزیر کا انرجی کے سیکٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے. نمبر 2، آج بھی وہ جو کوئلے کے پلانٹ ہیں وہ سب سے سستی بجلی دے رہے ہیں، ہائیڈل سے بھی سستی دے رہے ہیں. بتا آپ کو اس کا مطلب ہے نون لیگ ٹھیک کر رہی تھی. تو کانٹراڈکٹری ہو گیا نا، آپ کہہ رہے ہیں ادھر باتیں کرتے ہیں. سر نون لیگ نہیں تھی نا، وہ ایک طریقہ کار تھا جس کو کیا جا رہا تھا، اسی رجیم کو آگے لے کے چل پڑے. اب اگلی بات تھی مفتاح اسماعیل کی، آپ نے کی، ایک ایک کر کے میں جواب دے دیتا نا. مفتاح اسماعیل کا سب سے بڑا کریڈٹ جو میں سمجھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس کہ اس نے کوئی فگر فجنگ نہیں کی اور کوئی جھوٹ نہیں بولا. زین بھائی قطع کلامی معاف، اور زین بھائی پرانی باتیں ہو گئی ہیں، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، مفتاح کی بات بھی اور دوسری بات بھی آپ درست فرما رہے ہیں. میرا صرف چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا تھا قبلہ، یہ آپ جیسا قدور شخصیت مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی، یہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر گئے، 2 لائنوں میں بتائے اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ وہاں ہماری بات نہیں سنی جاتی تھی. ووٹ کو عزت دو اور ووٹ سے عزت لو. روز بیانیہ تبدیل ہوتا تھا.
اور جو لوگ وہاں پہ کالنگ دا شاٹس تھے, جو پالیسی میکرز تھے, وہ ایک گھر کے 3-4 لوگ تھے اور وہ پالیسی بتا دیا کرتے تھے اور آگے اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی امپلیمنٹ کرنا پڑتا تھا ہم جیسے لوگوں کو, جس کی ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی. یعنی کہ وہ چیز جو جس سے ہم اگری نہیں کر رہے, اس کو امپلیمنٹ کر کے زین بھائی آخری منٹ ہے, ٹی وی پہ جانا پڑتا تھا. یہ بریفلی ذرا اس کا بھی جواب دے دیں. شاید سرکار عباسی ہو باس, آخری منٹ یہ بھی جواب دے دیں. نواز شریف صاحب کی سیاست آگے کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بریفلی آخری منٹ ہے. دیکھیں میرا ایک تو پرابلم نہیں ہے, نواز شریف صاحب ایز اے پولیٹیکل لیڈر ان کا رائٹ ہے, وہ کریں, لیکن سیاست کرے نا. 4 دفعہ یو ٹرن لیں گے تو پھر عمران خان کو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے. آپ تو پچھلے 8 مہینے سے تو آپ اوندھے منہ لیٹے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آپ اقتدار جس طرح آپ نے حاصل کیا ہے فارم 47 اور 45 کے چکر میں, پوری قوم جانتی ہے. تو پھر اب آپ ایک دم رات صبح اٹھ کے کہتے ہیں آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. پاکستان میں کل, زین بھائی چھوٹا سا فکرہ لے لیں, پاکستان میں چھوٹا سا فکرہ, پاکستان میں کل 175 سیاسی جماعتیں ہیں. آج تک کوئی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر برسر اقتدار آئی ہے؟ بالکل نہیں آئی. بالکل. تو پھر آپ کیسے آ جائیں گے میرے بھائی؟ تو ہماری لڑائی بھائی. بھائی ہم نے کیا دیا کہ ہم نمبر ایک تو اقتدار میں آنا ہمارا مطمع نظر ہے ہی نہیں ابھی کہ ہم چاہ رہے ہیں صبح میں اقتدار میں آ جائیں. ہم تو ایک لمبی لڑائی لڑنے نکلے. اصل میں نا زین بھائی, میں آپ سے پھر یہ پوچھتا کہ اگر اقتدار میں آمد نہیں ہے تو پولیٹیکل پارٹی بنتی اس وجہ سے, نظریہ اسی وجہ سے دیا جاتا ہے بٹ صاحب کہ ہم پاور میں آئیں گے اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے. لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے, دوبارہ کسی دن زحمت دیں گے زین قادری صاحب کو کہ ان سے یہ تفصیل کے ساتھ یہ پوچھیں, یا شاید خاقان عباسی صاحب سے بھی پوچھیں گے. کل ملاقات ہوتی جی. اللہ حافظ.